آج اس مجلس میں طے کرو ایک حصہ ضرور ہم اپنی ماں کو دیں گے. اگر باہر رہتی ہے تو ماں، جب ملاقات پر جائیں گے تو ہم اس ماں کو دیں گے جس ماں نے اپنا خون پلا کر، جس نے اپنا دودھ پلا کر، جس نے اپنے ہاتھوں کو جھولا بنا کر ہمیں جھلایا، جس نے اپنی باہوں میں ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں اپنی سینے کے ہیٹر اور سینے کی گرمی سے، ٹھنڈک سے بچایا، جس نے ہمیں بچپن میں موت کی آغوش میں جانے سے اس لیے بچایا کہ میرا لال مر نہ جائے، اور وہ ڈاکٹروں کے دھکے کھاتی رہی، لائن میں کھڑی رہی اور ڈاکٹروں سے بھیک مانگتی رہی. آج وہ ماں کمانے کے قابل نہیں ہے. ہاں وہ ماں جب تک کما سکتی تھی اس نے کمایا، جب تک چل سکتی تھی جب تک وہ چلی، مگر ایک وقت اس پر ایسا آتا ہے کہ وہ معذور ہو جاتی ہے. تمہاری بہو کی وہ ماں نہیں ہے، وہ تمہاری ماں ہے. وہ بہو کی ماں نہیں ہے، بہو کی ماں تمہاری ساس ہے. اسے اپنی ماں سے محبت ہے. تمہاری ماں تمہاری ہے، اپنی ماں کی خدمت تم کرو. اس نے کتنی مرتبہ تیرا سر دبایا ہے، کتنی مرتبہ تیرے پیروں کو دبایا ہے. تو رات میں اٹھا تو تجھے پانی دیا ہے. تو نے کبھی ضد کر لی کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، تو اسی وقت اس نے چولہا جلایا ہے اور دوسرا کھانا تجھے تیار کر کے دیا ہے. آج وہ ماں تجھ سے صرف یہ چاہتی ہے کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اے میرے بیٹے میری آنکھوں میں موتیا بن کا پانی آ گیا ہے، میں تیری تصویر صحیح سے نہیں دیکھ پاتی. میں تیرا چہرہ، وہ جو میرا چہرہ بچپن کا تھا وہ دھندلا نظر آتا ہے. اے میرے بیٹے تو خرچ کرتا ہے اپنی بیوی کے ہار پر، اپنی بیوی کی پازیب پر، اپنی سالی کی شادی میں اپنے ساڑو پہ خرچ کرتا ہے. اے میرے بیٹے میرے ایک ہی آنکھ کا آپریشن کرا دے، اس میں لینس ڈلوا دے، تاکہ میں صبح اٹھوں تو تیرا چہرہ دیکھ کر میرے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچ جائے. ماں باپ کے تعلق سے اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے، اس قرآن نے کیا کہا ہے، وہ ذرا سنا دوں. تفصیل تو نہیں کر پاؤں گا مگر ضرور آپ کو بتا دوں اس وقت کہ ہم سے ماں باپ کے تعلق سے اللہ نے کیا کہا ہے. سورہ بنی اسرائیل ہی کی آیت ہے نا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہاں تو پوری تفصیل بیان کر دی اللہ نے. دوسرے مقام پر بھی کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنی عبادت کے بعد اپنی ذات کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کی ہدایت کے ساتھ اللہ نے اگلا فرمان جاری کر دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا. مگر کرتے ہیں ہم؟ نہیں کرتے. ایمانداری سے اس وقت دل پہ ہاتھ رکھو اور ٹھنڈی آہ بھر کے یہ دیکھو کہ تم روزانہ کماتے ہو، مہینے میں سیلری پاتے ہو، تجارت کرتے ہو، مگر الگ سے اپنی ماں کو شادی ہو جانے کے بعد، بچے ہو جانے کے بعد کتنے روپے اپنی ماں کو دیتے ہو کہ ماں یہ تیرے ہیں، تو جہاں چاہے خرچ کر لے، اپنی بیٹیوں کو دے دے، پوتے پوتیوں کو دے دے، نواسیوں کو دے دے. کرتے ہو؟ آج اس مجلس میں طے کرو ایک حصہ ضرور ہم اپنی ماں کو دیں گے. اگر باہر رہتی ہے تو ماں، جب ملاقات پر جائیں گے تو ہم اس ماں کو دیں گے جس ماں نے اپنا خون پلا کر، جس نے اپنا دودھ پلا کر، جس نے اپنے ہاتھوں کو جھولا بنا کر ہمیں جھلایا، جس نے اپنی باہوں میں ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں اپنی سینے کے ہیٹر اور سینے کی گرمی سے، ٹھنڈک سے بچایا، جس نے ہمیں بچپن میں موت کی آغوش میں جانے سے اس لیے بچایا کہ میرا لال مر نہ جائے، اور وہ ڈاکٹروں کے دھکے کھاتی رہی، لائن میں کھڑی رہی اور ڈاکٹروں سے بھیک مانگتی رہی. آج وہ ماں کمانے کے قابل نہیں ہے. ہاں وہ ماں جب تک کما سکتی تھی اس نے کمایا، جب تک چل سکتی تھی جب تک وہ چلی، مگر ایک وقت اس پر ایسا آتا ہے کہ وہ معذور ہو جاتی ہے. تمہاری بہو کی وہ ماں نہیں ہے، وہ تمہاری ماں ہے. وہ بہو کی ماں نہیں ہے، بہو کی ماں تمہاری ساس ہے. اسے اپنی ماں سے محبت ہے. تمہاری ماں تمہاری ہے، اپنی ماں کی خدمت تم کرو. اس نے کتنی مرتبہ
مرتبہ تیرا سر دبایا ہے, کتنی مرتبہ تیرے پیروں کو دبایا ہے. تو رات میں اٹھا تو تجھے پانی دیا ہے, تو نے کبھی ضد کر لی کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا, تو اسی وقت اس نے چولہا جلایا ہے اور دوسرا کھانا تجھے تیار کر کے دیا ہے. آج وہ ماں تجھ سے صرف یہ چاہتی ہے کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں, اے میرے بیٹے میری آنکھوں میں موتیا بن کا پانی آ گیا ہے, میں تیری تصویر صحیح سے نہیں دیکھ پاتی, میں تیرا چہرہ, وہ جو میرا چہرہ بچپن کا تھا وہ دھندلا نظر آتا ہے. اے میرے بیٹے تو خرچ کرتا ہے اپنی بیوی کے ہار پر, اپنی بیوی کی پازیب پر, اپنی سالی کی شادی میں اپنے ساڑو پہ خرچ کرتا ہے. اے میرے بیٹے میرے ایک ہی آنکھ کا آپریشن کرا دے, اس میں لینس ڈلوا دے, تاکہ میں صبح اٹھوں تو تیرا چہرہ دیکھ کر میرے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچ جائے. کتنی مائیں ہیں جن کو میں اپنے دیہاتوں میں دیکھتا ہوں, چشمے نہیں ہیں ان کے پاس, ٹوٹ جائیں تو بیٹے لا کر نہیں دیتے, بیٹے لا کر نہیں دیتے. پہلی فرصت میں اگر کسی کے ماں باپ اس منزل کو پہنچے تو ان کا حق یہ ہے کہ وہ ان کی آنکھوں کا انتظام کریں, تاکہ وہ اپنے بچوں کو اور تمہاری اولاد کو, پوتوں کو دیکھ کر اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کر سکیں. عمر کا تقاضا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ کل تجھے ان کی ضرورت تھی, آج وہ تیرے محتاج ہے. اور بعض کو اللہ تعالیٰ یہ منظر دکھانے کے لیے باپ کو یا ماں کو معذور کر دیتا ہے. چل نہیں سکتے, کل تو چلنے کے قابل نہیں تھا تو ماں تجھے کاندھے پر سوار کرتی تھی, باپ تجھے اپنی گود میں اٹھا کر لے جایا کرتا تھا. آج انہیں تیرے بازوؤں کی ضرورت ہے, آج ان کو لاٹھی کی بیساکھی نہیں, تو اپنے ماں باپ کی بیساکھی بن جا. لہذا اگر تو خدمت کرے گا تو یقیناً تیری بیوی بھی یہ سمجھ کر کہ یہ میرے شوہر کی ماں ہے, وہ بھی خدمت کرنے کے لیے آگے بڑھے گی. جب تو ہی دھتکارے گا تو اسے کیا ضرورت پڑی ہے اس کی, تو وہ غیر ہے. اب اللہ کیا کہتا ہے, اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. اے اولاد, تیری جوانی میں تیرے ماں باپ دونوں یا کوئی ایک بوڑھا ہو جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جوانی ہی میں اللہ کو عزیز ہو جائیں اور تو یتیم ہو جائے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو اللہ عمر دراز عطا کرے اور وہ بوڑھے ہو جائیں تیری ہی عمر میں تو موجود ہو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, کیونکہ اب وہ بوڑھے ہو چلے ہیں, لہذا بڑھاپے میں ان کی بچپنا لوٹ آیا ہے. اللہ کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ, جس کو ہم عمر دراز دیتے ہیں تو ہم اس کی تخلیق کو الٹ دیتے ہیں. یعنی اب ان کا دماغ بچوں جیسا ہو گیا ہے, ماں بچوں جیسی ضد کرنے لگی ہے, اسے وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں جو بچے کو اچھی لگتی ہیں, نقصان دہ چیزیں بھی اسے اچھی لگنے لگتی ہیں. وہ بات باپ پہ اب روٹھے گی, کل تو روٹتا تھا آج ماں روٹ جائے گی, کل تو بار بار پوچھتا تھا آج ماں بار بار پوچھے گی, کل تو بھول جاتا تھا آج ماں بھول جائے گی. لہذا اللہ نے اس کو الٹا کر دیا ہے, وہ بچی ہو گئی, بچپنا آ گیا ہے. کل تیرے دانت نہیں تھے آج اس کے دانت نہیں ہوں گے, وہ تجھے چمچ سے کھلاتی تھی آج تجھے چمچ سے کھلانے کی نوبت پیش آ سکتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا جب یہ مرحلہ آئے گا تو سب سے پہلے انسان کی چونکہ زبان چلتی ہے, زبان سے انسان جواب دیتا ہے, وہ زبان کبھی خنجر سے زیادہ زخمی کر دیتی ہے. خنجر کا زخم تو بھر جاتا ہے, زبان کے زخم نہیں بھرتے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا آرڈر کیا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ, اس موقع پر اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہنا. علماء نے لکھا ہے کہ اگر اف سے زیادہ کوئی کلمہ ہوتا اللہ اسے بھی نازل کر دیتا. اف مت کہنا, فلا تقل لہما اف. چلو زبان پر تو کنٹرول کر لیا, برا لگ جائے گا, پڑوسی سن لے گا, بھابج سن لے گی, بھائی سن لے گا, بہنیں سن لے گی, اور مگر اف تو نہیں کہا, مگر پیشانی پر بل پڑ گیا. اللہ نے اگلا آرڈر دیا, یہ غصہ, یہ قہر اور اندر کے دلی جذبات چہرے پر بھی ظاہر نہ ہو, والا تنہرہما, پیشانی پہ بل نہ پڑے, ماں ہے باپ ہیں, ولا تنہرہما. دوسرا اللہ نے صاف آرڈر کیا, اپنے محبوب پہ نہیں چھوڑا,
मुफ्ती शादाब पर, मौलवी शादाब पर नहीं छोड़ा कि तुम बता देना उम्मत को, फकीह अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर नहीं छोड़ा कि तुम गौर खोज करके इनको मसला बता देना, इमाम शाफई और इब्न तैमिया पर नहीं छोड़ा कि तुम कुरान और हदीस में गौर करके बताना। अल्लाह ने खुद कहा मैं तुझे हिदायत दे रहा हूं बंदे, फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा, पेशानी पर भी बलना पड़े, वख्फिज लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा। तीसरा ऑर्डर दिया अल्लाह ताला ने, ऑर्डर है ये। आज बड़े से बड़ा बादशाह और बड़े से बड़ा वजीर और मंत्री और वजीर दाखिला तक भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से डरता है कि नहीं, फॉलो करता है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर दे कि छोड़ो इसे जेल से, छोड़ना पड़ेगा, हुकूमत चाहे या ना चाहे। तो दुनिया की सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह दे तो उसका हम हुक्म मानते हैं, और मुल्की मामलात को चलाने के लिए उसका हुक्म मानना ही पड़ता है। नहीं मानोगे तो ताकत है, पूरी ताकत से मनवाएंगे। लिहाजा अल्लाह ताला का ये हुक्म है जो बादशाहों का बादशाह और सुल्तानों का सुल्तान है, जिसने कहा है कि शहनशाह का लफ्ज़ सिर्फ मेरी ही शान शान है, किसी दूसरे के लिए शहनशाह का लफ्ज़ सज़ावार नहीं है, क्योंकि बादशाहों का बादशाह मैं हूं। तो खाली बादशाह तो हो सकता है, शहनशाह नहीं हो सकता। वो कह रहा है वख्फिज लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा, और अपने बाजुओं को तुम झुका के रखना अपने बाप के सामने, कंधे मत चढ़ाना, पकड़ के मत चलना, ऐसे बाजू झुका देना जैसे परिंदा जब नीचे उतरता है तो अपने बाजुओं को नीचे झुकाता है। हवाई जहाज जब नीचे उतरता है तो किस तरह अपने परों को नीचे झुकाता है, इस तरह तेरे बाजू हमेशा झुके हुए हों। उनके सामने मत अकड़ना, उनके सामने तन्ना मत, उनके सामने बाजुओं को उछाल उछाल के बातें मत करना, उनका दिल टूट जाएगा, और दिल टूटा तो याद रख जन्नत तुझसे रूठ जाएगी और जहन्नम तुझे दावत देने लगेगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया रिज़ा रब फी रिज़ल वालिद, बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, वस सखतुर रब फी सखतिल वालिद, वालिद की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी है। चौथा हुक्म क्या दिया, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और उनसे जब भी गुफ्तगू कर तो नर्म लहजे में, प्यार के लहजे में, महबूबाना अंदाज में, शफकत का लहजा हो, तेरी अदा तेरी गुफ्तगू से प्यार टपक रहा हो, मोहब्बत टपक रही हो, अजमत टपक रही हो। जैसे तू जो अपने छोटे मासूम बच्चे से बोलता है तो कितने प्यार से बोलता है, हाँ बेटे मुन्ने बोलता है कि नहीं, क्योंकि उससे प्यार है। वो कैसी हरकत कर जाए गुस्सा नहीं आता। अल्लाह कह रहा है कि अब ये बूढ़े हो गए, जवानी में तो झेल लेते, जवानी में तो बर्दाश्त कर लेंगे, वो पहाड़ जैसी इस्तिकामत रखते हैं, तुझसे मोहब्बत करते हैं, मगर आज कदम चलने के काबिल नहीं है, ज़बान लड़खड़ा रही है, आंख में वो नूर मौजूद नहीं है, जमाना उनको अब पूछ नहीं रहा है। इस वक्त उनका दिल बिखर जाएगा, इस वक्त उनका कल्ब टूट जाएगा। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, लिहाजा अपने माँ बाप से जब तू गुफ्तगू कर तो प्यार भरे लहजे में कर, अदा टपक रही हो कि तू उनका बेटा है। और कभी कभी ये लफ्ज़ ही बहुत अच्छा लगता है, ए अब्बा, ए मेरे बाप। कुरान ने हमें सिखाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा को जब ख्वाब बताया तो क्या कहा, या अबती, ए मेरे अब्बा। हजरत इब्राहिम ने भी अपने बाप को बाप कहकर खिताब किया। अगर कोई बाप कहे फला और बच्चा कहे हाँ अब्बू, हाँ अब्बा जान, तो उससे बाप का दिल कितना बढ़ जाता है। मगर आज का बेटा कहता हाँ क्या कह रहे हो, बताओ क्या करना। बाप क्या कहेगा, लेकिन ये किसी के हक में कांटे नहीं बो रहा। इंतजार कर, कल तुझको भी बाप बनना है, तेरी भी औलाद है। कुएं में जैसी आवाज लगाओगे ना, उधर से कैसी आवाज आएगी, वैसी ही आवाज कुएं से आएगी जैसी आवाज तुम लगाओगे। इसलिए बाप को जैसे पुकारोगे औलाद वैसे ही पुकारेगी।
چھٹتی نہیں ہے ظالم منہ سے لگی ہوئی، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، برداشت کرنا ہی پڑے گا، چونکہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ بھی ہے، اس لیے صبر بھی کرنا پڑے گا، ہم سب کو صبر بھی سیکھنا پڑے گا۔ بس ایک بات رہ گئی ہے، وہ سن لو، ادھر دیکھو، سفاری سوٹ میں بیٹھے ہوئے نوجوان، بہت غور سے آپ سن رہے ہیں، اور میں آپ ہی کو اپنی ساری بات سنا رہا ہوں، مجھے ہی دیکھیے، کیونکہ جو غور سے سنتا ہے میں اسے ہی سناتا ہوں، ایک ہو یا 1000 اسی سنائی جائے گی جو دل سے سن رہا ہے، چھوڑ دیجئے ضرورت کی بات۔ انشاءاللہ یہ وقت قبولیت کا ہے، اللہ کہلوا رہا ہے، اور آپ کی برکت سے یہ بات میں نے جیسا کہ کہا چینل کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچے گی، اور اللہ تعالیٰ کس کو توفیق دے گا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اور انشاءاللہ آج سے ہم یہ طے کر کے جائیں گے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، ہر مہینے ہم ایک طے کریں گے کہ اپنی ماں کو ضرور رقم مختص کر کے دیں گے، چاہے وہ 100 روپے ہی کیوں نہ ہو اور چاہے وہ 500 روپے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ماں باپ آپ سے دور رہتے ہیں تو جب ملاقات ہوگی تو کچھ نہ کچھ دیں گے، اور جب آپ دیں گے تو اپنی اولادوں سے بھی دلواؤ، اپنے بچوں سے دلواؤ۔ 7 سال کے اس قضا کے زمانے میں نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ جب جب بھی میرے ننھے منھے بچے میری ماں سے جا کر ملے اور اپنی دادی کے پاس گئے تو اپنی دادی کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دے کر آئے، اور جب میری بیوی نے ملاقات پر مجھے بتایا کہ ہم نے اماں کو یہ دیا ہے تو میرا دل اتنا خوش ہوا، مجھ پر کوئی سینکڑوں روپے خرچ کر دیتا، سونے میں نہلا دیتا اور مجھے ہزاروں نعمتیں دیتا، میرا دل خوش نہیں ہوتا، اس لیے کہ ماں نے یہ دیکھا کہ یہ میرے بیٹے میرے لال کی امانتیں ہیں اور اس کی علامتیں ہیں، اور اس حال میں بھی مجھے پوچھ رہے ہیں۔ اس وقت ماں کے دل سے جو دعا نکلتی ہے کوئی آسمان اس دعا کو روک نہیں سکتا اور کوئی فرشتہ اسے ٹوک نہیں سکتا، وہ سیدھی عرش اعظم پر جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ چاہتے ہو کہ مقدر جگاؤ، اگر چاہتے ہو کہ نصیب جگاؤ، اگر چاہتے ہو کہ ترقیاں پاؤ، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے گھروں میں اترے تو ماں باپ کو راضی کر لو۔ یہ ماں وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس پہ لٹاؤ پیسہ، اس قوالن پہ کیوں لٹاتے ہو؟ وہ جو آ کے قوالن تمہیں قوالی سناتی ہے اس پہ لٹانا شروع کر دیتے ہو، کوئی کہیں کھڑے ہو کے ناچنے تھکنے کر دیتا ہے اس پہ لٹا دیتے ہو، وہ آئے گا کبھی تمہاری کٹی انگلی پر پیشاب کرنے کے لیے؟ یہ جو فلمی دنیا کے سٹار ہیں وہ اپنی بزنس ہے، ان کا تجارت ہے کہ انڈسٹری ہے، وہ اپنے لیے کما رہے ہیں، کبھی آپ کو کچھ دیں گے؟ وہ تو دعا بھی نہیں کرنا جانتے بیچارے، وہ کیا دعا دیں گے آپ کو؟ اگر یہ دعا دے گی تو یہ تمہاری ماں دعا دے گی اور اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ آخری بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے آگے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اسی پر بس مت کرنا، 4 آرڈر میں نے تم کو دیے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا اور رحمت کی دعا کرنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے مولا، اے میرے رب، اے میرے اللہ، میرے ماں باپ پر ویسا ہی رحم کرنا جیسا انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا، کیونکہ اللہ میں چاہ کر بھی نہیں خدمت کر سکتا، میں ملازم ہوں، ماں گاؤں میں رہتی ہے، میں شہر میں ہوں، ماں وہاں رہتی ہے، میں وہاں نہیں ہوں، اے مولا تو ہی ان پر رحم کرے گا۔ اللہ نے کہا وہ زندہ رہیں تب بھی ان کے لیے رحم کی دعا کر، قبر میں چلے جائیں تب رحم کی دعا کر، اور جب وہ وہاں اس عالم میں پہنچ جائیں تو رحم کی دعا کر، اور جب کبھی تو کوئی نیک کام کیا کر فرض کے علاوہ، قربانی کرے، صدقہ کرے، عمرہ کرے، اور جو کام کرے اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو پہنچایا کر، دنیا میں ہو تب زندہ کو بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں اور مردہ کو بھی۔ ہمارے یہاں بس یہ سمجھتے ہیں کہ مردہ ہی کو پہنچاؤ، زندہ کے اکاؤنٹ میں بھی چلا جائے گا اور مردہ کے اکاؤنٹ میں بھی چلا جائے گا، لہذا زندہ ماں باپ ہو تب بھی آپ ثواب پہنچا سکتے ہیں اور چلے جائیں تب بھی پہنچائیں، چونکہ آخری بات ماں باپ کی تھی، کیونکہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول نے جو جبریل نے جو 3 باتیں کہی تھیں اور بددعاؤں پر آپ نے آمین کہا تھا، ان میں یہ بھی تھی کہ اگر کسی شخص کو ماں باپ ملے اس کی زندگی میں اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائی تو ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ اس رمضان میں آئی تھی نا یہ بات، تو اس لیے اس ماں باپ کا بھی اس سے خاص تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.